جامع ترمذی ابو داؤد شریف کی حدیث، حضرت قلادہ بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدخلت علیہ ولم اسلم۔ حضرت قلادہ فرماتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو سلام نہ کیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارجع فقل السلام علیکم ادخل۔ سرکار نے فرمایا قلادہ واپس ہو جا، واپس جا، پہلے سلام کر، پھر اجازت لے، پھر داخل ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا بغیر اجازت کے بھی داخل ہونا منع ہے، بغیر سلام کیے بھی کسی کے ہاں پہنچنا منع ہے۔ آج کل بیل کا دور ہے، دروازے کھٹکھٹائے جاتے ہیں یا بیل بجائی جاتی ہے، اور اہل خانہ میں سے کوئی آ جاتا ہے، وہ پوچھتا ہے کون، بتا دیا جاتا ہے کہ فلاں کو ملنا ہے، فلاں ہوں، لہذا وہ کہہ دیتے ہیں آ جائیں یا نہ آئیں، یا فلاں گھر نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور کچھ آج سے کچھ عرصہ پہلے تو یہ چار دیواریں ہی نہیں ہوتی تھی، عارضی سا ایک ماحول ہوتا تھا، تو وہاں نہ کنڈی کھڑکائی جاتی اور نہ ہی بیل بجائی جاتی، تو وہاں طریقہ کار یہ ہوتا تھا، وہاں سلام کیا کرتے تھے اور 3 بار سلام کرتے تھے۔ پہلے جب بار جانا، جا کے سائڈ پہ کھڑا ہو جانا اور کہنا ہے السلام علیکم۔ اس سلام کا مطلب ہوتا تھا پوچھا جاتا تھا، اندازہ لگایا جاتا گھر میں کوئی ہے یا نہیں ہے۔ پھر دوبارہ سلام کیا جاتا جب پتہ چلتا کہ کوئی ہے، پھر سلام کیا جاتا السلام علیکم، کہ اندر آنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ جب اندر سے آواز آ جاتی کہ آ جاؤ تشریف لاؤ، سو بسم اللہ جی آیا نو، تو پھر کہا جاتا السلام علیکم۔ یہ وہ سلام تھا جس کو ہم سلام سمجھتے ہیں۔ آج کل بھی ہمارے اس ترقی یافتہ دور میں جب دنیا بڑی اہل علم ہو چکی اور علم عام ہو چکا، آج بھی لوگ دروازہ کھٹکائے بغیر بھی اندر چلے جاتے ہیں۔ آج بھی لوگ اگر دروازہ کھٹکائیں گے تو اگلی بات نہیں کرنی، یا دروازہ کھٹکایا یا دروازہ کھول کے اندر ہو گئے۔ اتنی بھی فکر نہیں ہوتی کہ میں کسی کے گھر میں چلا ہوں، آگے خواتین ہو سکتی ہیں، بچے ہو سکتے ہیں، بچیاں ہو سکتی ہیں، کوئی ہو سکتا ہے ننگے سار ہو، کوئی اپنے گھر کے معاملات کر رہا ہو، اچانک کسی کے گھر میں جانا قطعاً منع ہے، کسی صورت اجازت نہیں ہے۔ جائیں، اجازت مانگیں، اجازت مل جائے تو اندر جائیں، ورنہ واپس جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کے گھر میں گئے، آپ نے کہا السلام علیکم، وہ صاحب رسول گھر میں موجود تھے، انہوں نے جب آواز سنی تو خوش ہو گئے۔ اب وہ پردے کے پیچھے کھڑے ہیں، بول نہیں رہے۔ سرکار نے دوبارہ فرمایا السلام علیکم، یہ اجازت کا سلام تھا، وہ خاموش۔ اب وہ چس لے رہے تھے، مزہ لے رہے تھے، مجھے میرے مصطفیٰ سلام کر رہے ہیں، یہ آواز تو کانوں میں آ رہی ہے نا، یہ آپ کی مبارک زبان سے خوبصورت الفاظ نکل رہے ہیں اور یہ دعا مجھے مل رہی ہے۔ اب سرکار نے تیسری بار پھر کہا السلام علیکم، وہ پھر بھی خاموش۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ جب اس صحابی نے محسوس کیا کہ سرکار تو واپس چلے گئے، پیچھے سے دوڑ کے آیا، دامن تھاما، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لاتے۔ فرمایا میں نے 3 بار سلام کیا ہے، پہلے معلومات کے لیے کیا ہے، پھر اجازت کا کیا ہے، پھر مسنون سلام کیا ہے، آپ نے جواب تک نہیں دیا تو میں کیسے آ جاتا؟ اور یا رسول اللہ یہ تو آپ کا گھر تھا، آپ سے کون سا پردہ؟ آپ اجازت نہ بھی مانگے تو آپ تو ہمارے مالک ہیں، آپ تشریف لاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری باتیں ٹھیک ہیں، نبی جو ہوتا ہے وہ سب کا ماں باپ ہوتا ہے، نبی سے امتی کا پردہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود فرمایا جس شریعت اور جس دین کے اصول طے کرنے والا میں خود محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں خود کیسے توڑوں؟ فرمایا تیری محبت اپنی جگہ پہ ٹھیک، لیکن قانون شریعت اپنی جگہ پہ۔ واپس آیا اور دامن تھاما، عرض کی یا رسول اللہ میں تو ویسے چس لے رہا تھا کہ میرے آقا مجھے دعائیں دے رہے ہیں، میں آپ کی سلامتی کی دعائیں لے رہا ہوں۔ ہاتھ پکڑ کے گھر لے گیا، سرکار گئے اپنے جو معاملات تھے بتائے۔ کیا خیال ہے ایک اللہ کا پیغمبر ہو،
کائنات کا والی ہو اور وہ بغیر اجازت کے اندر داخل نہ ہو، ہم اور آپ کون ہیں جو بغیر اجازت کے کسی کے گھر داخل ہو جائیں؟ قطعاً اجازت ہے، بلکہ جائیں دروازے سے سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں، آواز لگائیں، بیل دیں، کنڈی کڑکائیں، جو بھی ماحول ہو وہ کر کے سائڈ پہ ہو جائیں، انتظار کریں، اندر کوئی آئے نہیں آئے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لوگ آتے ہیں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، بعض اوقات بندہ مجبور ہے یا مصروف ہے یا سو جائے، اس نے پھر دبا کے اس کو کوٹنا ہے۔ ہو سکتا ہے اہل خانہ نہ ہی کھولنا چاہتے ہوں یا کوئی ان کو مسئلہ ہو، پھر اس کو دبانا ہے، پھر گالیاں دینی ہیں، پھر باہر تک آوازیں کسنی ہیں، عجیب و غریب ماحول کرنا ہے۔ وہ گھر میں نہ جانے کوئی بیمار ہے، لاچار ہے، کسی مجبوری میں پھنسا ہوا ہے، آپ دروازہ کوٹے جا رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اتنی اجازت ہے آپ دروازہ کھٹکائیں، بیل بجائیں، گھر سے آواز آتی ہے، اگر کوئی بولتا ہے کوئی آواز آتی ہے تو اس سے اجازت لیں، اس سے مسئلہ کہیں کہ فلاں سے ملنا ہے۔ پنجابیوں کو ایک بہت بڑی بری عادت ہے، گئے کسی کے گھر، جی دروازہ کھولیں، وہ گھر میں بچے ہیں، بچیاں ہیں، کوئی بھی ہے، جی دروازہ کھولیں، وہ کون ہے، جی دروازہ کھولیں۔ دروازہ کھولنے کا مطلب کیا ہے؟ خدا کا بندہ تو نام بول کہ میں فلاں آیا ہوں، میں نے فلاں سے ملنا ہے، آپ کا باپ، آپ کا بھائی، آپ کا فلاں گھر میں ہے، اگر آئے تو میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ بیٹا پوچھیں اگر آئے تو میں آ جاؤں، نہیں ہے تو میں چلا جاؤں۔ وہ کون کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دروازہ کھول، یہ عجیب رسم ہے۔ لہٰذا یہ نہیں کہنا دروازہ کھولو، اس کا مطلب یہ ہے میں فلاں ہوں، میں یہ کرنے آیا ہوں، یہ میرا کام ہے، پوچھیں بتائیں کیا آ سکتا ہوں، کام ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، ایک ترتیب ہوتی ہے کسی کام کی۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قالدہ بن حنبل کو فرمایا وہ آپ نے سلام کیے بغیر اندر آ گئے، اجازت نہیں مانگی، واپس جاؤ، پہلے سلام کرو، پھر اجازت لو، پھر اندر داخل ہو، پھر جب آپ کی میری ملاقات ہو تو پھر اگلا مسئلہ کرنا ہے، پھر سلام کرنا۔ ایسے تو نہیں ہوگا، یہ سرکار نے پریکٹیکل کرایا، واپس بھیج کر تنبیہ کر دی، بغیر اجازت کے اندر آنے والے آدمی کو آپ دھتکار سکتے ہو، واپس لوٹا سکتے ہو، اس کو کہہ سکتے ہو تیرے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے سننی، واپس چلا جا، تجھے گھر میں آنے کا پتہ ہی نہیں ہے، آداب کا پتہ ہی نہیں ہے، تجھے پردہ بے پردگی کا پتہ ہی نہیں ہے، تجھے حیا تک نہیں ہے، تو اندر منہ اٹھائے آ گیا، اس کو فوراً واپس کر دو، اس کی بات بھی نہ سنو تو آپ کوئی مجرم نہیں ہے۔ لہذا کسی کے گھر میں جانا ہے تو آداب سے جانا ہے، اجازت لینی ہے، اجازت مل جائے تو جائیں، ورنہ دوبارہ آ جائیں، آپ کو غرض ہے نا، آپ کو کام ہے نا، اپنے کام کے لیے دنیا 1000 بار آتی ہے، وہ آ جائیں گے۔ آخری حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے راوی ہے، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، صحیح حسن سند کے ساتھ ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا یا بنیہ اذا دخلت علی اہلک، اے انس، اے بیٹے، آپ جب اپنے گھر میں داخل ہوں، اپنے گھر میں آئیں، فسلم یکن برکۃ علیک وعلی اہل بیت، سرکار نے فرمایا اپنے گھر میں بھی آؤ تب بھی سلام کرو، بغیر سلام کرے اپنے گھر میں بھی نہ ہو۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ گھر والوں کو سلام کرنے سے گھر والے، اس سلام کرنے والے کو بھی برکت حاصل ہوگی، اہل خانہ کو بھی برکت حاصل ہوگی۔ ایک تو یہ ہے، دوسری حکمت وہی ہے، وہ اپنے گھر کا مالک اپنے گھر میں آ رہا ہے، اس کو بھی آواز دینی چاہیے، اس کو بھی سلام کرنا چاہیے، اس کو بھی دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے۔ گھر میں ماں بھی تو ہو سکتی ہے، بہن بھی ہو سکتی ہے، بیٹی بھی ہو سکتی ہے، صرف بیوی تو نہیں ہے، اور کوئی ہمسائی بھی تو آ سکتی ہے نا، کوئی مہمان بھی آیا ہوتا ہے، کوئی بیٹھا ہے کسی حال میں آئے، اس کا یہ مطلب نہیں اپنے گھر میں آئے منہ اٹھائے آ گئے، پتہ نہیں ہے، نہیں، وہاں بھی آواز دے کے آنا چاہیے۔ اگر گھر میں کوئی آیا ہے، باہر سے آیا ہے، کوئی مہمان آئے، کوئی بہن آئے، بیٹی آئے، ماں آئے، کوئی لیٹا ہے، کوئی سویا ہے، کوئی کسی حال میں آئے، کم از کم اس کو آگاہی تو ہو نا، اس کے بعد گھر میں آنا ہے، ورنہ نہیں آنا۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، یہ صرف مردوں کے لیے حکم نہیں ہے، یہ عورتوں کے لیے بھی حکم۔ اگر کسی کے گھر میں عورت جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے خیر ہے جی گھر ہی ہے نا، گھر میں تو رہائش ہے، اور جو رہائش ہے تو فیملی رہتی ہے، فیملی رہتی ہے تو میں نے کیا پوچھنا ہے، چلی جائے۔ کیا خیال ہے اس گھر میں مرد نہیں ہے،
اس میں مرد ہیں، کوئی غسل کر رہا ہے، کوئی اپنے حجامت کر رہا ہے، کوئی اپنے گھر سو معاملات کر رہے ہیں، عورت بھی ہے تو وہ بھی ہے بغیر پوچھے بغیر اجازت کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، لہذا اس کو بھی پوچھ کے جانا چاہیے، آواز لگا کے جانی چاہیے، ورنہ اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آئیں دروازہ کھٹکائیں، اجازت مانگے، اجازت مل جائے تو فابیا، نہیں ہے تو واپس چلے جائیں۔ کیوں؟ سرکار دو علیہ وسلم اگر واپس جا سکتے ہیں تو امت کا ہر فرد واپس جا سکتا ہے، کوئی انسلٹ نہیں ہے، کوئی توہین نہیں ہے، کوئی کسی کی عزت میں گھاٹا نہیں پڑتا، کوئی ناراضگی والی بات بھی نہیں ہے جی میں تیرے گھر میں آیا تھا تو نے دروازہ ہی نہیں کھولا، تیرا سارا بول چال بھی ختم ہو گیا، تیری شادی غمی بھی ختم ہو گئی، فلاں ہو گیا، ایسے نہیں ہے۔ یہ مصنوعی دین نہیں ہے، بلکہ حقیقی دین کو اپنانا ہوگا۔ ہمیں ایک دوسرے کی عزت کا خیال کرنا ہوگا، اور ہمیں اجازت کے ساتھ، سنت طریق سے، تعلیم اسلام کے ساتھ اپنی زندگی